دائم آباد رہے گی یوں ہی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا۔ مرحوم ملک شاکر علی شاکر کو ہم سے جدا ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب وہ ہم میں نہیں ہوتے، اور شاکر علی شاکر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک مدبر، ایک لکھاری اور درد دل رکھنے والی شخصیت تھے ملک شاکر علی شاکر۔ ٹیکسلا کالج میں زیور تعلیم سے آراستہ رہے اور دل کے عارضے میں وہ مبتلا تھے۔ ایک عرصہ وہ اپنا علاج کرواتے رہے اور وہ فائٹ کرتے رہے، لڑتے رہے بیماری کے خلاف، لیکن جان بھر نہ ہو سکے۔ عام طور پر جو لکھاری ہوتے ہیں وہ لکھتے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ملک شاکر صاحب جتنے اچھے لکھاری تھے اتنے ہی اچھے وہ انسان بھی تھے۔ ملک شاکر علی شاکر نہ صرف درد دل رکھتے تھے بلکہ وہ سماجی شخصیت بھی تھے۔ بابو ہوٹل میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی۔ بیماریاں، مصائب، رنج، سماجی نامواریاں اور معاشی نامواریاں، ان سب پر وہ لکھتے تھے اور کھل کر لکھتے تھے، اور ان تمام چیزوں سے وہ خود بھی لڑ رہے تھے۔ میں نے کبھی شاکر علی شاکر کو غصے میں نہیں دیکھا۔ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے وہ۔ کبھی ان کو میں نے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کے خلاف نہیں دیکھا، اور ہر شخص کے ساتھ وہ عمدہ طریقے سے ملتے تھے۔ اکثر ان سے ملاقات اور نشست ہوتی رہتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بابو ہوٹل میں اکثر ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، وہ بھی یہاں پر آتے تھے اور میں بھی اکثر یہاں پر آتا رہتا ہوں۔ تو اکثر کہا کرتے تھے ہمیں ٹیکسلا میں درد دل رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ اکثر میری بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، حالانکہ میں اتنی تعریف کے قابل نہیں ہوں۔ ٹیکسلا کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ٹیکسلا کے مسائل کو اجاگر کریں اور ٹیکسلا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دیں اور ٹیکسلا کو ہائی لائٹ کریں۔ شاکر علی شاکر کی جو عمر ہے محض 48-49 سال تھی، یہ کچھ زیادہ عمر کے فرد نہیں تھے۔ عام سے 1 سال 2 سال سینئر تھے کالج میں۔ میں چونکہ ایچ اے ٹی میں پڑھتا تھا اور وہ ٹیکسلا کالج میں پڑھتے تھے، لیکن اور کئی دوستوں نے بتایا جن کے وہ کلاس فیلو تھے، جیسے شیخ ذیشان نے بتایا ہے، شیخ عمر نے بتایا کہ یہ آج سے نہیں، یہ سکول دور سے بھی بہت اچھے لکھاری اور مدبر تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے اچھے لوگوں کو اکثر اس وقت خراج تحسین پیش کرتے ہیں جب وہ ہم میں نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کی قدر اس وقت کریں جب وہ زندہ ہوں، جب وہ ہمارے درمیان موجود ہوں۔ شاکر علی شاکر نے کئی سال بیماری کے خلاف جدوجہد کی، کئی سال وہ مشکلات کا بھی شکار رہے۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، انتقال ان کا ہو گیا، اب وہ ان کی مشکلات جو اس وقت کسی کو بھی میرے سمیت نظر نہیں آتی تھی اب آئیں گی، کہ وہ اس طرح مشکلات کا شکار تھے، وہ اس طرح فائٹ کرتے رہے، وہ اس طرح لڑتے رہے مشکلات کے خلاف۔ تو جب انسان زندہ ہوتا ہے
اس وقت ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس وقت اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور بھی کئی دوست ہوں گے جو ذاتی طور پر ملک شاکر علی شاکر کو جانتے ہوں گے، جو ان کے بچپن کے دوست ہوں گے وہی ان کے بارے میں بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ کسی کا اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، اس کا معاشی سٹیٹس، اس کا سماجی سٹیٹس، اس کا مذہب، اس کا خاندان، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے آتا ہے کہ وہ انسان کتنا اچھا تھا۔ تو بس یہ تو انسان، میں نے شاکر علی شاکر کو ایک اچھا انسان پایا۔ اللہ تعالی ملک شاکر علی شاکر کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، اور تمام دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ شاکر علی شاکر کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، دعا ہی ان کو پہنچ سکتی ہے، اب اور کوئی چیز ان کو نہیں پہنچ سکتی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔